السلام علیکم۔ میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ عمران خان کی طرف سے نئی حکمت عملی کی وضاحت تھوڑی بہت کی جا رہی ہے۔ کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، دو حصے ہیں اس کے۔ کچھ چیزیں تو بہت واضح طور پر بتائی جا رہی ہیں اور کچھ ابھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اخفاء کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا چھپا کے صرف اشارہ کنایا کیا گیا ہے اس کا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں چیلنج کریں گے اور دو پٹیشنز دائر کریں گے۔ پہلی پٹیشن یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن، یہ جو عوام کے ووٹ کا قاتل ادارہ ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان میں عوام کے ووٹوں کو قتل کیا ہے اور عوام کی رائے پر ظالمانہ ایڑیاں رکھ کر اسے کچلا ہے ہمیشہ، یعنی اب تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ عوام کی جو حقیقی رائے ہے اور ووٹ جو ہے وہ حق، اس کو عوام کو اس حق سے محروم رکھا جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک کہتے ہیں جی سوائے ایک آدھ کے کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے آج تک کوئی الیکشن شفاف نہیں کرا سکا، نااہل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ کوئی الیکشن شفاف ممکن ہی نہ ہو اور عوامی حکومت نہ آئے، اور کوئی جو منور کرنا چاہتا ہے، جو کوئی خرید و فروخت، فصلی بٹیرے پالتے ہیں جو لوگ سیاسی، وہ ان کے یہ انڈر ہی رہے اور ساری زندگی وہ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں کھیلتا رہے، عوام کی حقیقی نمائندگی نہ آ سکے۔ تو ایک تو یہ جو ادارہ ہے، ایک یعنی قاتل ادارہ، ایک تو اس نے جو فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف کے فنڈنگ کیس میں، اس کو چیلنج کیا جائے اور اس میں بتایا جائے کہ کن کن حقائق کو نظر انداز کیا گیا، کن کن فیکٹس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور جلدی جلدی نواز شریف صاحب کے حکم کی اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے حکم کی تعمیل کرنے میں کس طرح انہوں نے صرف ایک پارٹی کو نشانہ بنایا اس قاتل ادارے نے۔ اور دوسری جو پٹیشن ہے وہ یہ ہوگی کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تمام پارٹیوں کا بیک وقت جائزہ لیا جائے ان کی فنڈنگ کا اور سب کا فیصلہ ایک ساتھ کیا جائے، تو ان میں سے صرف تحریک انصاف کو چن کے باہر نکالنا اور اس کے بارے میں تروڑ مروڑ کر کے یہ فیصلہ کرنا جو ہے، یہ عدالت کے اس حکم کی نہ صرف حکم عدولی ہے بلکہ توہین بھی ہے، اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ ہے اور سیدھا سیدھا سینہ زوری ہے۔ نااہلی، نالائقی، بددیانتی اور غفلت مجرمانہ، اور پھر جو اب تو میں اس بات پہ قائل ہو چکا ہوں کہ یہ ایک ووٹوں کا قاتل، ہمارے ووٹوں کا قاتل ادارہ ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو انہوں نے 40 لاکھ لوگوں کو، زندہ لوگوں کو مرا ہوا ظاہر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان ووٹوں کا قتل کیا ہے کہ یہ ووٹ مر چکے ہیں، یہ نہیں دیے جا سکتے۔ باقی جو یہ ادھر ادھر پھینکے ہیں، اغوا کیے ہیں اور ڈسپلیس کیے ہیں ووٹ، وہ علیحدہ۔ اغوا برائے تاوان سے بھی اگلا ہے کہ تاوان میں ملک لے رہے ہیں یہ ہمارے ووٹوں کو ڈسپلیس کر کے۔ تو ایک تو یہ حکمت عملی ہے، لیکن اس سے اگلی اور اصلی اور حقیقی حکمت عملی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی جو کمیٹیاں ہیں اوپر مرکزی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس حکومت کی چھٹی کروائے بغیر جو ہے نا ملک میں کوئی چین، کوئی سکھ یا کوئی جو کرائسس مینجمنٹ کی صورتحال نہیں آ سکتی۔ ان کو پتہ تو پہلے ہی تھا، لیکن یہ اب یقین بھی ہو گیا کہ یہ مرتے دم تک اپنے کیسز کے پیچھے لگے رہیں گے، جس طرح انہوں نے حال ہی میں نیب کے بارے میں مزید جو ہے وہ بل پاس کیا ہے، اور جو بچا کھچا کوئی اس میں کوئی سانس کوئی رہ گئی تھی یا کوئی گنجائش تھی، وہ بھی قوانین کے اس کا بل کے ذریعے ملیمیٹ کر دیا ہے، اور 500 ملین سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ ہاتھ ڈال سکے گی، اس کو باقی دوسرے اداروں کا تحفظ حاصل نہیں ہوگا، ججز کو وہ جو اس طرح جو ہے وہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی کوئی وہ مداخلت نہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، مثلا جتنا کوئی بددیانتی، بے ایمانی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر سکتا ہے، یہ انہوں نے اس بل میں کی ہے۔ اب اس میں صرف یہ بات میں تائید میں یہ بات کروں گا کہ یہ جب تک جس جگہ پہ
یہ جو پارٹیاں ہیں، سوداگر ہیں اقتدار کے اور حکومتوں کے، یہ سوداگر جو ہیں، یہ جو پیسے سے خریدنے اور بیچنے والے، ضمیر بیچ کر اور پارلیمنٹ میں ایم پی ایز ایم این ایز کی خرید و فروخت کر کے حکومت میں آنے والی پارٹیاں جو ہیں، تانگہ پارٹیاں، جن کے پاس اب عوام کا کوئی ووٹ نہیں رہ گیا، عوام جھوٹ ایکسپوز ہو گئے ہیں جن کے، اور عوام میں نفرت پھیل گئی ہے ان کے بارے میں اور شدید غم و غصہ ہے، وہ یہ پارٹیاں جو ہے، یہ جہاں جہاں ان میں سے کوئی جہاں جہاں بیٹھا ہوگا، وہ ملک، قوم اور عوام کو ایسا ایسا نقصان پہنچائے گا جس کا ازالہ کرنے کے لیے صدیاں لگ جائیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ جتنی دیر یہاں بیٹھیں اور وفاقی حکومت میں بیٹھ کر جو ہے یہ اپنے جو نشانے لگاتے رہیں اور ملک کو تباہی و بربادی کی طرف کھینچتے رہیں، بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد اس وفاقی حکومت کا دھڑن تختہ کیا جائے اور اس کے پیروں کے نیچے سے یہ دری کھینچ لی جائے۔ اب اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، اور وہ جا رہے ہیں ان کو یہ کہنے کہ آپ اپنا صدر جو ہیں وہ ہی نہیں کہیں گے جی کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس سے پہلے تک جو ان کی اتحادی پارٹیاں ہیں، جن سے پچھلے 10-15 دنوں سے تحریک انصاف کے لوگوں کی، خٹک صاحب اور ایک دو اور جو لوگ اس میں شامل تھے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ ان سے بات چیت کریں اور انہیں بتائیں اور ان سے پوچھیں کہ کتنا نقصان آپ لوگوں کا ان کی وجہ سے، آپ کی پارٹیاں بدنام بھی ہو رہی ہیں اور لوگ آپ کے ووٹرز جو ہے وہ آپ پر سوالات اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہی ہیں، اور آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے اور جب نہیں، اور ملک کو کیا فائدہ ہو گیا ہے۔ حقیقت کی روشنی میں، حقیقت پسندانہ روشنی میں ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں اور ملک اور وطن کے لیے اور عوام کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے آپ فیصلہ لیں اور ان سے جان بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، عوام کا نرخرہ آزاد کروانے کے لیے ان کو چھوڑیں اور ان کے جو ہے وہ اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ ناکام بنائیں تاکہ یہ جائیں۔ اور اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ اتحادی جو ہے وہ اس بات پر تیار ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان سے کس طرح گلو خلاصی کرائی جائے اور ان سے جان کیسے بچائی جائے۔ اس حد تک جو ہے یہ کام اب بھگ گیا۔ اب کسی وقت بھی یہ حکومت جو ہے اس کا دھڑن تختہ نزدیک آ گیا ہے، یہ جانے والی ہے اور یہ بہترین حکمت عملی ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان شاید کچھ جو ہے جو جس طرف 45 دن بتائے جا رہے ہیں کہ ریزروز 8.5 بلین ڈالر رہ گئے ہیں، تو وہ شاید کچھ بچت ہو جائے اور جاتے جاتے کوئی سہارا مل جائے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے یہاں کرنا وہ ضروری ہے کہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے کہا ہے جی کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے کوئی کسی وقت بھی کوئی قتل کر سکتا ہے، اور اشارتاً جو اس وقت بتایا جا رہا ہے، یا فواد چودھری صاحب سے ان کی پریس کانفرنس میں اشارہ بھی ہوا کہ جی وہ پی ٹی آئی پر الزام لگا رہے ہیں یا لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ انہی کے خلاف چونکہ فیصلہ آیا ہے تو مجھے جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے تو خیر کہا کہ اپنی وہ عزت کو، جن کو اگر ان کو خطرہ نہیں ہے محسوس ہوا اب تک پورے ملک میں، جو کچھ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے ان کے فیصلوں کے ذریعے کہ وہ کتنے محترم اور کتنے معزز اور کتنے باوقار آدمی ہیں، تو ان کی جان کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ لوگ عزت کے، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے وقار کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، اور جو بندہ وقار، عزت وقار بیچنے پہ جس کو کوئی یعنی کس کے لیے کوئی مذائقہ نہ ہو اس میں، اور جو اس کو ہچکچاہٹ نہ ہو عزت وقار کی فروشی پہ، عزت فروشی پہ، اس کو جان کو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ اور ہم کوئی اس طرح خدا نہ خواستہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خود یہ اس طرح کریں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے کام پہ، ہم جو ہے وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہماری پارٹی جو ہے وہ یہ یقین رکھتی ہے۔ تو یہ ایک تو انہوں نے کہا، لیکن اس میں یہ کوئی تو صاف ستھری بات ہے کہ عمران خان صاحب نہ کبھی تشدد کی طرف جاتے ہیں، نہ کسی غیر قانونی قدم تک نہیں اٹھانا وہ پسند کرتے، نہ ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک طرح کی الارمنگ ہے صورتحال۔ مجھے دھچکا ہے، میں فوراً سوچتا ہوں کہ مد مقابل کون ہے۔ مد مقابل وہ لوگ ہیں جن پر 18 قتل کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کیسز ہیں، جن کے اوپر آواز آئی ہے کہ جی ایف آئی اے میں جتنے تفتیشی تھے ان کو مار دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مرتضیٰ کے قتل میں جو انسپیکٹر تھا وہاں پہ، جو سیال صاحب تھے،
وہ جو اس وقت پولیس کے ذریعے ان کو ایک خاص آپریشن کے ذریعے مرزا کو قتل کروایا گیا، اور وہ ساہیوال کے تھے غالباً سیال صاحب، وہ ایس ایچ او جو اس علاقے کے تھے، ان کو گھر کے اندر گھس کے قتل کر دیا گیا تھا، پولیس والے کو، انسپیکٹر کو، ایس ایچ او۔ تو یہ جو ثبوت نہیں چھوڑتے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے مخالف دھڑے ہیں یہ سارے کرمنل ہیں، یہ ثبوت چھوڑ اور پھر ثبوت کو مارتے ہیں، ثبوت کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس وقت بجائے اس کے کہ یہ سکندر سلطان صاحب پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کریں، ان کو زیادہ خطرہ ان کی طرف سے ہے جنہوں نے ان سے کام نکلوایا ہے، اور ظاہر ہے ان کے سینے میں راز ہیں کہ ان کو کس کس طرح اپروچ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی لین دین کیا گیا یا سفارش کی گئی یا حکم احکام کہیں سے آئے، کام تو ہوا ہے نا اس طرح کا۔ تو اس لیے سکندر سلطان صاحب آپ جو ہے اب بھی سنبھل جائیں، اور اگر کسی ملک اور اس عوام سے کوئی آپ کو لینا دینا یا اپنی جان سے پیار ہے، آپ ابھی بھی ریزائن کر کے تشریف لائیں، اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیں، ورنہ انہی میں سے کوئی آپ کو پار کرا دے گا۔ خطرہ یہ ہے جو اس وقت جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں آج تک تاریخ پاکستان میں، تو وہ عمران خان تو اس طرح کا آدمی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے۔ ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہوئے، اور ایک دو کیسز بھی ان کے اوپر، ماڈل ٹاؤن والا واقعہ آپ کے سامنے، وہ آج تک جو ہے وہ پورا لعنت بن گیا ہوا ہے یہ نون لیگ کے اوپر۔ اور دیکھیں کہ لوگ کتنی بد دعائیں دی لوگوں نے رانا ثناء اللہ کو، اور کتنا ان کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت ہے کہ جس نے معصوم بچوں اور معصوم عورتوں کو مروایا، پتہ نہیں 14 کتنے 22 جو تھے، اور اس میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، بوڑھے بیچارے بچے۔ تو یہ اتنے ظالم ہیں کہ سکندر سلطان صاحب کو ان سے خطرہ ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو مروا کے، سکندر سلطان کو، اور اس کا الزام عمران خان اور پی ٹی آئی پہ لگا دے۔ یہ اسٹریٹجی ادھر سے وہ تو اس وقت کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اقتدار بچانے کے لیے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اور سیف پیسیجز کے لیے، وہ کچھ بھی، یہ پارٹیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا تھا کہ آپ نے ریزائن تو دے دیے ہیں، یا اٹھا لیں واپس، یا ان پر پہرا دیں، کہ یا تو، کیونکہ یہ تو چاہیں گے کہ حکومت کھلی ہمیں چھٹی ملے اور ہم اس سے معذور پارلیمنٹ سے قوانین پاس کرواتے جائیں اپنی مرضی کے۔ اور آج وہ اچھا ہے، خاتون ہے، سائرہ ان کا نام ہے یا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی جو ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ آپ کے ذاتی کے خاندانوں کے کیسز ختم کروانے کے لیے، قانون سازی کرنے کے واسطے نہیں بنی، یہ عوام کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، ملک کے لیے قانون سازی کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کو آپ نے اپنے اوپر لگا دیا، اور اس وقت وہ ان کی اینک بھی گری، وہ ہنسے بھی، وہ جو سپیکر صاحب تھے، بڑا مزہ کیا انہوں نے، وہ تو اتنے لطف میں تھے کہ آج یہ بھی بل میں نے پاس کروا لیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ نادر صاحب ہیں کہ کیا، مجھے تو اب ان لوگوں کے نام جو ہے وہ، میرا ذہن جو ہے نا وہ ان کے نام قبول ہی نہیں کرتا کہ کیا نام، وہ جو سپیکر کی کرسی پہ شاید بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور بات کہ نجم سیٹھی صاحب نے بالآخر اگریسو ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت آتا جا رہا ہے نزدیک، نجم سیٹھی صاحب شیر ہوتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے تو چلے جانا ہے۔ عدالتوں پر تو وہ حملے مسلسل کر ہی رہے ہیں، اور وہ بنے ہوئے ہیں کالم نگار، انگریزی میں لکھتے ہیں، اور ایڑی پر گھومنے والا لاٹو نہیں ہوتا جیسے، وہ ہیں۔ آج ادھر سے یہ خبر، اب تو جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ کر دیا، میری چڑیا نے بتایا ہے کہ اس وقت ان کو جو ہے وہ فلاں سے اوپر سے آرڈر آ گیا، میری چڑیا نے بتایا وہ آرڈر نہیں آیا۔ وہ لاٹو جو ہے، لاٹو نے ایک بات کی ہے کہ آرمی چیف کو سیف پیسج دیا جائے گا، مبینہ طور پر بتا رہا ہوں، کالم ان کا کوئی کالم چھپا ہے فرائیڈے ٹائم میں، اور سیف پیسج دیا جائے گا ان کو، اور ان کی نوکری لگوائی جائے گی کسی دوسرے ملک میں۔ غالباً ان کا اشارہ سعودی عرب کی طرف ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے راحیل شریف صاحب کا، اور آگے یہ ہے، تو اس سے انہوں نے یہ اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارا کچھ جو رجیم چینج ہوا ہے، اس میں کچھ آرمی چیف کے ساتھ کچھ لے دے کیا گیا تھا کہ آپ کو صاف واضح وہ جو ہے سیف پیسج دیا جائے گا، اور آپ کی جاب کا بھی بندوبست کر لیا جائے گا، اس لیے آپ یہ کچھ جو ہے یہ کرا دیں۔ یہ اس سے جو مفہوم یہ نکلتا ہے، تو یہ اب آرمی چیف کو جو ہے ان لوگوں کے ہتھ کنڈے، ان لوگوں کی چال بازیاں، ان لوگوں کا کیریکٹر، ان لوگوں کی زبان، یہ سارا ان کا یہ نمائندہ ہے نا، ان کے سپوکس مین ہیں، وہ جو جرنلسٹ تھوڑی ہیں، لاٹو ہیں۔ تو لاٹو کا یہ لکھنے سے مطلب یہ ہے کہ سمجھ جانا چاہیے کہ چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے، یہ کون لوگ ہیں،
یہ سارے اگر اس وقت تک سمجھ نہیں ہے ان کو آئی تھی، یا سمجھ لیا تھا کہ شاید اب یہ کوئی بات کوئی ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ کوئی بندے کے بچے ہوں گے، یہ بالکل نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ آپ کی طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو کیا ہی تھا، اب ڈائریکٹ آپ کی طرف کر لیا۔ آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، لاہور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔